السلام علیکم۔ رات کے 8 بجے ہیں۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبرنامے کے ساتھ میں ہوں آصفہ محفوظ اور میں نعیم زبیری۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ جموں و کشمیر کے بارے میں اسلامی تعاون تنظیم کے رابطہ گروپ نے آج ہنگامی ویڈیو اجلاس کے بعد جاری مشترکہ اعلامیے میں مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی بگڑتی ہوئی صورتحال پر تشویش ظاہر کی ہے۔ وزیر خارجہ نے آج اسلام آباد میں کشمیر کے بارے میں اسلامی تعاون تنظیم کے رابطہ گروپ کے اجلاس کے بعد صحافیوں کو بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ رابطہ گروپ نے مقبوضہ وادی کی صورتحال جاننے کے لیے ایک مبصر مشن تشکیل دینے پر اتفاق کیا ہے اور کنٹرول لائن پر جنگ بندی کی خلاف ورزیوں پر تشویش ظاہر کی ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوجی گھروں اور جیلوں سے کشمیری نوجوانوں کے اغوا اور انہیں عسکریت پسند قرار دے کر جعلی مقابلوں میں قتل میں ملوث ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ حکومت نادار طبقے کے تحفظ کے لیے کورونا سے سب سے زیادہ متاثرہ علاقوں میں سمارٹ لاک ڈاؤن پر عمل درآمد کر رہی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران ملک میں کرونا وائرس سے 89 افراد جاں بحق جبکہ 4,471 افراد میں مہلک مرض کی تشخیص ہوئی ہے۔ سینیٹ اور قومی اسمبلی نے آج بھی آئندہ مالی سال کے وفاقی بجٹ پر بحث جاری رکھی۔ شہری ہوابازی کے وزیر نے آج قومی اسمبلی میں ایک پالیسی بیان میں بتایا کہ کراچی طیارے حادثے کی عبوری رپورٹ تیار کر لی گئی ہے۔ اقتصادی رابطہ کمیٹی نے ملک بھر میں گندم اور آٹے کی قیمتوں پر قابو پانے کے لیے نجی شعبے کو گندم درآمد کرنے کی اجازت دے دی ہے۔ گلگت بلتستان اسمبلی نے آج آئندہ مالی سال کے 68 ارب روپے سے زائد کے بجٹ کی منظوری دی۔ بحری فوج کے سربراہ نے کہا کہ پاک بحریہ مادر وطن کی سمندری سرحدوں کی دفاع میں ہمیشہ قوم کی توقعات پر پوری اتری ہے۔ کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں۔ یہ آواز تھی معروف قوال اور نعت خواں امجد صابری کی، جن کی آج چوتھی برسی منائی گئی۔ اور اب خبروں کی تفصیل کے ساتھ پہلے نعیم زبیری۔ جموں و کشمیر کے بارے میں اسلامی تعاون تنظیم کے رابطہ گروپ نے مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی بگڑتی ہوئی صورتحال پر گہری تشویش ظاہر کی ہے اور بھارت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ مقبوضہ علاقے میں آبادی کا تناسب تبدیل کرنے کا کوئی بھی قدم نہ اٹھائے کیونکہ یہ غیر قانونی اور عالمی قانون کی خلاف ورزی ہے۔ ارکان نے آج گروپ کے ہنگامی آن لائن اجلاس کے بعد جاری مشترکہ اعلامیے میں نئے جاری کیے گئے جموں و کشمیر کی تنظیم نو کے حکم نامے مجریہ 2020 اور جموں و کشمیر ڈومیسائل سرٹیفکیٹ کے قوانین مجریہ 2020 کو مسترد کر دیا، جن کا مقصد مقبوضہ کشمیر کی آبادی کا تناسب تبدیل کرنا ہے۔ اعلامیے میں کہا گیا کہ بھارت کی جانب سے گزشتہ سال 5 اگست اور نئے ڈومیسائل قوانین کے اقدامات، چوتھے جنیوا کنونشن اور بھارت کی طرف سے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں پر عمل درآمد کے وعدوں سمیت اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں اور عالمی قانون کی مکمل خلاف ورزی ہے۔ اعلامیے میں جون 2018 کے لیے اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر کے دفتر کی جانب سے جاری 2 رپورٹس میں مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین اور منظم خلاف ورزیوں کی جامع تصویر کشی کی گئی۔ فورم نے گزشتہ سال 5 اگست سے جاری طویل اور توسیع شدہ لاک ڈاؤن اور مواصلاتی بندش، اندھا دھند گرفتاریوں کے ذریعے کشمیریوں کو دبانے اور نہتے کشمیریوں کے خلاف جعلی مقابلوں کی مذمت کی۔ اعلامیے میں کنٹرول لائن پر بھارت کی طرف سے جنگ بندیوں کی خلاف ورزیوں پر اضافے پر گہری تشویش ظاہر کی گئی، جس میں شہری آبادی خصوصاً خواتین اور بچوں سمیت کئی افراد جاں بحق اور زخمی ہوئے۔ اجلاس میں اسلامی تعاون تنظیم کے رکن ممالک پر زور دیا گیا کہ وہ بھارت کے ساتھ 2 طرفہ بات چیت میں جموں و کشمیر کے مسئلے کو اٹھائیں، جس کا مقصد مقبوضہ علاقے میں کشمیریوں کے بنیادی انسانی حقوق کا دفاع اور اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی متعدد قراردادوں پر تیزی سے عمل درآمد یقینی بنانا ہے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ راشٹریہ سوائم سیوک سنگھ اور بھارتیہ جنتا پارٹی کے مشترکہ ہندتوا ایجنڈے کے تحت نہتے کشمیریوں کو جان بوجھ کر ہدف بنایا جا رہا ہے اور ان کا عزم توڑنے کے لیے ناقابل بیان تشدد جاری ہے۔
انہوں نے یہ بات مقبوضہ کشمیر میں بڑھتی ہوئی بھارتی جارحیت پر کشمیر کے بارے میں اسلامی تعاون تنظیم کے رابطہ گروپ کے ہنگامی ویڈیو اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ اجلاس پاکستان کی درخواست پر بلایا گیا، جس کی صدارت اسلامی تعاون تنظیم کے سیکریٹری جنرل یوسف بن احمد الاسیمین نے کی۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ کشمیریوں کے بنیادی حقوق، خصوصاً اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل اور اسلامی تعاون تنظیم کی قراردادوں کے تحت حق خود ارادیت کی جدوجہد کو طاقت کے وحشیانہ استعمال سے دبایا جا رہا ہے۔ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ بھارت کشمیر کی عوام کی جانب سے شروع کی جانے والی مقبول تحریک آزادی کو دہشت گردی قرار دے کر اور کنٹرول لائن کے پار دراندازی کا بھونڈا الزام لگا کر پاکستان کو بدنام کر کے حقیقت کو چھپانے کی کوشش کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا اس مقصد کے لیے بھارت نے کنٹرول لائن اور ورکنگ باؤنڈری پر جنگ بندی کی خلاف ورزیاں بڑھا دی ہیں۔ وزیر خارجہ نے خبردار کیا کہ بھارت دنیا کی توجہ مقبوضہ کشمیر میں اپنی ریاستی دہشت گردی اور ناقابل قبول اقدامات سے ہٹانے کے لیے جھوٹے الزام پر مبنی کارروائی یا کوئی اور مہم جوئی کر سکتا ہے، جس سے علاقائی امن و سلامتی خطرے میں پڑنے کا امکان ہے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ بھارت مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں کر رہا ہے۔ اسلامی تعاون تنظیم کے کشمیر کے حوالے سے رابطہ گروپ کے آج اسلام آباد میں ویڈیو لنک کے ذریعے ہنگامی اجلاس کے بعد صحافیوں کو بریفنگ دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ رابطہ گروپ نے بھارت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ فوری طور پر مقبوضہ کشمیر کا محاصرہ ختم کرے اور علاقے میں نافذ کیے گئے تمام ظالمانہ قوانین کو منسوخ کیا جائے۔ گروپ نے مقبوضہ کشمیر کی صورتحال معلوم کرنے کے لیے مبصر مشن تشکیل دینے پر اتفاق کیا اور کنٹرول لائن پر جنگ بندی کی خلاف ورزیوں پر گہری تشویش ظاہر کی ہے۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ مقبوضہ کشمیر کی صورتحال تیزی سے بگڑ رہی ہے، جہاں حکام کشمیریوں کی تحریک آزادی کو دبانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے اپنے سعودی ہم منصب شہزادہ فیصل السعود سے ٹیلی فون پر گفتگو کی۔ انہوں نے کورونا وائرس کی وبا، دو طرفہ تعاون کے فروغ اور مقبوضہ کشمیر کی صورتحال سمیت دلچسپی کے دیگر امور پر تبادلہ خیال کیا۔ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان گہرے برادرانہ تعلقات ہیں اور مختلف شعبوں میں ان کا اسٹریٹجک اشتراک عمل مسلسل فروغ پذیر ہے۔ مقبوضہ کشمیر کے معاملے پر وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے قابض بھارتی فورسز کی جانب سے فوجی کارروائیوں میں شدت اور دوہرے لاک ڈاؤن پر شدید تشویش ظاہر کی۔ وزیر خارجہ نے OIC اور بین الاقوامی اداروں کے حالیہ بیانات کو سراہا، جن میں مقبوضہ کشمیر کی صورتحال پر گہری تشویش کا اظہار اور اس کے حل کے لیے ہنگامی اقدامات پر زور دیا گیا۔ سعودی وزیر خارجہ نے مسئلہ کشمیر کے لیے سعودی عرب کی روایتی حمایت کے عزم کا اعادہ کیا۔ مقبوضہ کشمیر میں ایک چونکا دینے والا انکشاف ہوا ہے کہ بھارتی فوجی کشمیری نوجوانوں کو محاصروں اور تلاشی کی کارروائیوں کے دوران گھروں سے اور جیلوں سے اٹھانے کے بعد انہیں مجاہدین قرار دے کر جعلی مقابلوں میں شہید کر رہے ہیں۔ یہ انکشاف جموں کشمیر پیپلز فریڈم لیگ نے آج سری نگر میں کیا۔ پیپلز فریڈم لیگ کے ترجمان نے ایک بیان میں کہا کہ بھارتی فوجی اپنے گھناؤنے جرم کو چھپانے کے لیے شہداء کو فوج کی نگرانی میں نامعلوم مقامات پر دفن کر رہے ہیں۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی قابض افواج کے ہاتھوں کشمیری نوجوانوں کی نسل کشی کی مذمت کے لیے مظفر آباد میں ایک احتجاجی مظاہرہ کیا گیا، جس کے بعد ایک ریلی نکالی گئی۔ شرکاء نے بینرز اور پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے جن پر بھارت مخالف اور آزادی کے حق میں نعرے درج تھے۔ شرکاء نے بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کے خلاف زبردست نعرے لگائے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ حکومت خصوصاً کمزور افراد کے تحفظ کے لیے ملک کے ایسے علاقوں میں سمارٹ لاک ڈاؤن کر رہی ہے جہاں کرونا وائرس تیزی سے پھیل رہا ہے۔ مزید تفصیلات ہمارے اسلام آباد کے نمائندے حیدر عباس سے۔ آج اسلام آباد میں 3 احساس پروگراموں، احساس راشن پورٹل، احساس لنگر اور پناہ گاہ اپلیکیشن اور PM کرونا وائرس امدادی فنڈ کی ویب سائٹ کے اجرا کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ معمر افراد اور پہلے سے مہلک امراض میں مبتلا لوگ کرونا سے زیادہ شکار ہو سکتے ہیں، اور اگر ان کا مناسب تحفظ کیا جائے تو کرونا وائرس کے اثرات میں نمایاں کمی لائی جا سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ وبا سے نمٹنے کے لیے اگلا 1 ماہ مشکل ہے۔ عمران خان نے کہا کہ احساس پروگرام اور حکومت کی لاک ڈاؤن میں نرمی کرنے کی پالیسی سے کرونا وائرس کے اثرات کم کرنے میں مدد ملی ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے روزگار سے محروم ہو جانے والے افراد کی مالی امداد کے لیے PM کرونا امدادی فنڈ قائم کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت فنڈ میں ہر 1 روپے کے بدلے 4 روپے شامل کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ فنڈ کی ویب سائٹ سے مخیر افراد اور اداروں کو مستحق افراد تک رسائی میں مدد ملے گی۔ ہم ایک پوری ویب سائٹ کے اوپر انفارمیشن دے لوگوں کو کہ جو لوگ بھی مدد کرنا چاہتے ہیں ان کو پتہ تو چلے کہ وہ مدد کدھر کرنی، کدھر مستحق لوگ ہیں، تو وہ جو پورا
پورا میپ بنایا ہوا ہے اور پوری اسپاٹس بتائے ہوئے ہیں کہ کہاں کہاں لوگوں کو ضرورت ہے. یہ میرے خیال میں یہ سب سے بہترین کام ہے اور یہ ہمیں مسلسل کرنا چاہیے. عمران خان نے کہا کہ حکومت پناہ گاہوں اور لنگر خانوں کے نیٹ ورک کو وسعت دینے کے لیے ان کی تعداد میں بتدریج اضافہ کرے گی. انہوں نے کہا کہ مخیر حضرات کو لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے ان کی طرف سے عطیہ کی گئی پائی کے بارے میں بتایا جائے گا. ایک دفعہ لوگوں کو یہ اعتماد ہو جائے کہ جو ہم پیسے دے رہے ہیں وہ ٹھیک جگہ جا رہے ہیں, وہ چوری نہیں ہو رہا ہے, اس کے بعد یہ قوم جتنی کھلے دل کی اور جس طرح یہ خراج دیتی ہے, میرے نہیں خیال میں دنیا میں اور ایسی کوئی قوم ہے. اور ہم ویسے بھی پاکستانیوں کو دنیا کے ٹاپ ان ملکوں میں سمجھا جاتا جو سب سے زیادہ چیریٹی دیتے ہیں. سماجی تحفظ اور غربت کے خاتمے کے بارے میں معاون خصوصی ڈاکٹر ثانیہ نشتر نے وزیر اعظم کو احساس پروگرام کے 3 اقدامات کے بارے میں بریفنگ دی. احساس راشن پورٹل, احساس لنگر اور پناہ گاہ ایپ اور پی ایم کرونا ریلیف فنڈ ویب سائٹ کے اجرا کا مقصد فلاحی تنظیموں کو سہولت دینا اور انہیں بااختیار بنانا اور کورونا کی صورتحال سے نمٹنے کے لیے حکومت کے اقدامات میں اس کی مدد اور مربوط کردار ادا کرنا ہے. ملک میں گزشتہ 24 گھنٹے میں مزید 4,471 افراد میں کرونا وائرس کی تشخیص ہوئی ہے, جس کے بعد وائرس سے متاثرہ افراد کی مجموعی تعداد 1,81,088 ہو گئی ہے. پنجاب میں 66,943, سندھ میں 69,628, خیبر پختونخوا میں 21,997, بلوچستان میں 9,475, اسلام آباد میں 10,912, گلگت بلتستان میں 1,288 اور آزاد کشمیر میں 845 مریض ہیں. گزشتہ ایک روز میں 89 اموات کے بعد اس وبا سے جاں بحق افراد کی مجموعی تعداد 3,590 ہو گئی ہے. اب تک کرونا وائرس سے متاثرہ 71,458 مریض صحت یاب ہو چکے ہیں. دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد 90 لاکھ سے زائد, جبکہ ہلاکتیں 4,71,000 سے تجاوز کر گئی ہیں. امریکہ 1,22,000 سے زائد اموات اور 23 لاکھ سے زیادہ متاثرہ افراد کے ساتھ بدستور سر فہرست ہے. اس وبا سے دوسرا شدید متاثرہ ملک برازیل ہے, جہاں مریضوں کی تعداد 10 لاکھ سے زائد ہو گئی ہے اور 50,000 سے زائد اموات ہوئی ہیں. دنیا بھر میں اب تک وائرس سے متاثرہ 48 لاکھ سے زائد مریض صحت یاب ہو چکے ہیں. سینٹ میں آئندہ مالی سال کے بجٹ پر بحث آج بھی جاری رہی. بحث میں حصہ لیتے ہوئے سینیٹر میاں عتیق شیخ نے حکومت کو موبائل فون مینوفیکچرنگ کی صنعت کو مراد دینے کی تجویز دی, کیونکہ یہ صنعت نوجوانوں کو روزگار کے زیادہ مواقع فراہم کرے گی. سینیٹر روبینہ خالد نے کہا کہ وفاقی حکومت کو صحت اور تعلیم کے شعبوں کے لیے مختص بجٹ پر نظر ثانی کرنی چاہیے اور عام لوگوں کو علاج معالجے کی بہتر سہولیات اور تعلیم کے بہتر مواقع فراہم کرنے کے لیے اس حوالے سے مزید رقم مختص کرنی چاہیے. سینیٹر نصرت صادق نے حکومت سے کہا کہ وہ کورونا وائرس کا پھیلاؤ روکنے کے لیے عوام میں آگاہی پیدا کرنے پر توجہ مرکوز کرے. گلبشرہ نے بجٹ کو عوام دشمن قرار دیا. ایوان بالا نے متفقہ طور پر ایک قرارداد منظور کی, جس میں اسلامی اسکالر مفتی محمد نعیم کے انتقال پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا گیا. یہ قرارداد انسداد منشیات کے وزیر اعظم خان سباتی نے پیش کی تھی. قرارداد میں مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے دعا اور لواحقین سے تعزیت کا اظہار بھی کیا گیا. ایوان میں مفتی نعیم اور علامہ طالب جوہری کے علاوہ کرونا وائرس سے جاں بحق ہونے والوں کے لیے بھی فاتحہ خوانی کی گئی. ڈاکٹر جہانزیب جمال دینی نے کہا کہ بلوچستان پاکستان کے 44% رقبے پر مشتمل ہے، لیکن اسے وفاقی بجٹ کا صرف 10% حصہ ملتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بلوچستان میں زراعت کے فروغ اور لوگوں کو پینے کے صاف پانی کی فراہمی کے لیے صوبے میں چھوٹے ڈیم تعمیر کیے جائیں۔ سینیٹر سراج الحق نے کہا کہ ملک کو ترقی اور خوشحالی کی راہ پر گامزن کرنے کا واحد طریقہ اسلامی معاشی نظام ہے، کیونکہ سرمایہ داری نظام کے ثمرات عام لوگوں تک نہیں پہنچتے۔ انہوں نے کہا کہ عام لوگوں کو غربت سے نکالنے کے لیے ملک میں زکوٰۃ اور عشر کا اسلامی نظام نافذ ہونا چاہیے۔ سینیٹر میر کبیر احمد محمد شاہی نے کہا کہ کراچی، خوزدار، کوئٹہ چمن شاہراہ کو ٹریفک کی سہولت کے لیے 2 رویہ شاہراہ میں تبدیل کیا جائے۔ سینیٹر ذیشان خانزادہ نے کہا کہ حکومت ملک کو پائیدار ترقی اور معاشی خود انحصاری کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے طویل مدتی پالیسیوں پر عمل پیرا ہے۔ بہرامند خان تنگی نے تجویز پیش کی کہ وفاقی بجٹ میں سرکاری ملازمین کی تنخواہوں اور پینشن میں اضافہ کیا جانا چاہیے۔ سینیٹر محمد عثمان خان کاکڑ نے کہا کہ خوزدار، کوئٹہ اور کراچی چمن ہائی وے کے لیے فنڈز مختص کیے جانے چاہیے۔ محمد ایوب آفریدی نے ٹیکس فری بجٹ پیش کرنے پر حکومت کی تعریف کی۔ انہوں نے تجویز دی کہ نیا پاکستان ہاؤسنگ منصوبے میں خیبر پختونخوا میں ضم ہونے والے اضلاع کا کوٹہ بھی مختص ہو جانا چاہیے۔ ایوان کا اجلاس اب بدھ کو سپہر 4 بجے ہوگا۔ قومی اسمبلی کا اجلاس آج اسلام آباد میں اسپیکر اسد قیصر کے زیر صدارت پھر شروع ہوا۔
اجلاس کے آغاز میں وزیرستان میں شہید ہونے والے پاک فوج کے 2 جوانوں اور مفتی نعیم اور علامہ طالب جوہری اور کورونا وائرس سے جاں بحق افراد کی روح کے اصال ثواب کے لیے فاتحہ خوانی کی گئی، جبکہ قومی اسمبلی کے سابق اقلیتی رکن جارج کلیمنٹ کے انتقال پر 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی گئی۔ بجٹ بحث میں حصہ لیتے ہوئے پارلیمانی امور کے مشیر بابر اعبان نے کہا کہ تنازع کشمیر پر پاکستان کا موقف اصولی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مودی غاصب ہے اور اس کی پالیسیوں نے خطے کے امن کو خطرے میں ڈال دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ حکومت نے تنازع کشمیر کو عالمی سطح پر مؤثر انداز میں اجاگر کیا ہے۔ برجیز طاہر نے دیا امر بھاشا ڈیم کی تعمیر کی ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ پاکستان کے مستقبل کے لیے اہم ہے۔ اندلیب عباس نے کہا کہ عالمی ادارے 2018 کے عام انتخابات کے بعد سے پاکستان کی طرف سے تجارتی شعبے اور بڑے پیمانے پر پالیسی سازی میں بہتری کی تعریف کر رہے ہیں۔ ہنا ربانی کھر نے اعلیٰ تعلیمی کمیشن کا بجٹ کم کرنے پر حکومت پر تنقید کی۔ مخدوم زین قریشی نے کہا کہ مشکل وقت کے باوجود حکومت نے سماجی تحفظ کے پروگراموں کے لیے مختص رقم میں اضافہ کیا۔ ڈاکٹر عباد اللہ خان نے کہا کہ مہنگائی میں اضافے کو مد نظر رکھتے ہوئے سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ کیا جائے۔ علی نواز اعوان نے کہا کہ صورتحال میں بہتری کے بعد سرکاری ملازمتوں کی تنخواہوں میں اضافہ کیا جائے گا۔ عبدالقادر پٹیل نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت میں ٹیکس وصولی میں کمی آئی ہے۔ اسلم بھوتانی نے کہا کہ حکومت نے موجودہ حالات میں ایک بہتر بجٹ پیش کیا ہے۔ ساجد مہدی نے کہا کہ بجٹ میں زرعی شعبے کو نظر انداز کیا گیا ہے۔ صالح محمد نے مستحق خاندانوں کو فی کنبہ 12,000 روپے کی نقد مالی معاونت فراہم کرنے پر حکومت کی تعریف کی۔ انہوں نے کہا کہ ملازمین کی تنخواہوں میں 10% اضافہ کیا جانا چاہیے۔ عالیہ کامران نے ملک میں کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد میں اضافے پر تشویش کا اظہار کیا۔ راجہ کامران نواز نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے غریب لوگوں کے مسائل مد نظر رکھتے ہوئے آئندہ مالی سال کا بجٹ پیش کیا۔ خورشید احمد جنیجو نے کہا کہ کرونا وائرس کے ٹیسٹ کرنے کی استعداد کار میں اضافہ کیا جانا چاہیے تاکہ ملک میں کرونا وائرس کے مریضوں کی درست تعداد معلوم کی جا سکے۔ راشد شفیق نے کہا کہ معاشرے کے نادار طبقوں کے روزگار کے تحفظ کے لیے لاک ڈاؤن میں نرمی ناگزیر تھی۔ ڈاکٹر درشن نے کہا کہ حکومت کو ڈاکٹروں اور معاون طبی عملے کی تنخواہیں دگنی کر دینی چاہیے۔ سیف الرحمان نے کہا کہ حکومت نے مشکل وقت میں ایک متوازن بجٹ پیش کیا ہے۔ ساجد خان نے قبائلی علاقوں کی ترقی کے حوالے سے خیبر پختونخوا کی حکومت کے اقدامات کو سراہا۔ علی وزیر نے کہا کہ کسانوں کو آسان قسطوں پر قرضوں کی فراہمی یقینی بنانے کے لیے وانا میں زرعی ترقیاتی بینک کی شاخ کھولی جائے۔ پارلیمانی امور کے وزیر مملکت علی محمد خان نے کہا کہ علی وزیر کی طرف سے اٹھائے گئے نکات درست ہیں اور یقین دلایا کہ قبائلی اضلاع کے مسائل حل کرنے کے لیے تمام ممکنہ اقدامات کیے جائیں گے۔ وزیر ہوابازی غلام سرور خان نے کہا ہے کہ کراچی طیارہ حادثے کی عبوری رپورٹ تیار کر لی گئی ہے۔ آج قومی اسمبلی میں پالیسی بیان دیتے ہوئے وفاقی وزیر نے کہا کہ انہوں نے وزیراعظم عمران خان کے ساتھ بھی اس رپورٹ پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ رپورٹ کی تیاری کے حوالے سے پارلیمنٹ اور عوام کے ساتھ جو وعدہ کیا گیا تھا وہ پورا کیا جائے گا۔ اقتصادی رابطہ کمیٹی نے نجی شعبے کو گندم درآمد کرنے کی منظوری دی ہے تاکہ منڈی میں گندم اور آٹے کی قیمتوں میں کمی اور ملک بھر میں دونوں اجناس کی ارزاں نرخوں پر دستیابی یقینی بنائی جائے۔ کمیٹی کا اجلاس مشیر خزانہ ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ کی زیر صدارت آج اسلام آباد میں ہوا۔ اجلاس میں نجی شعبے پر گندم کی درآمد کے لیے کوئی حد مقرر نہ کرنے کا بھی فیصلہ کیا گیا۔ گلگت بلتستان اسمبلی نے آج آئندہ مالی سال کے 68 ارب روپے سے زائد کے بجٹ کی منظوری دی۔ تفصیلات ریڈیو پاکستان کے گلگت کے نمائندے شیر محمد کی اس رپورٹ میں۔ بجٹ اجلاس 2 روزہ وقفے کے بعد آج سپہر دوبارہ گلگت میں شروع ہوا۔ اجلاس میں نئے مالی سال کے لیے 68 ارب روپے سے زائد رقم بجٹ کی منظوری دے دی گئی۔ بجٹ میں 35 ارب روپے سے زائد رقم غیر ترقیاتی اخراجات کے لیے جبکہ 25 ارب روپے ترقیاتی پروگرام کے لیے مختص کیے گئے۔ وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان حافظ حفیظ الرحمان نے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ نئے مالی سال کا بجٹ بین الاقوامی ترقیاتی انڈیکس کو مد نظر رکھ کر تیار کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ صوبائی حکومت نے رواں مالی سال کا 100% بجٹ استعمال کیا۔ گلگت بلتستان میں گزشتہ 5 سال سے آئیڈیلی گلگت بلتستان کی اسمبلی کا پاس کردہ بجٹ 100% یوٹیلائز ہوا ہے، 25 روپے سے اور یہ میں چیلنج کرتا ہوں، یہ سب کچھ نیٹ پہ موجود ہے، یہ سارا ریکارڈ موجود ہے۔ اگر ہمارا ایک بھی چیز اگر کنٹریڈکٹ کرے فگر 19-20 ہو سکتا ہے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم جو تھیم دے رہے ہیں اس کے خلاف ہم گئے ہوں۔ آج اجلاس کے دوران اراکین اسمبلی نے سرکاری ملازمین کے لیے 15 اور 17 سے اوپر کے ملازمین کے لیے 10% ایڈہاک ریلیف الاؤنس دینے کے اعلان کو سراہا۔ بعد میں اسپیکر نے اجلاس غیر معینہ مدت تک ملتوی کرنے کا اعلان کیا۔ یاد رہے کہ کل رات 12 بجے سے گلگت بلتستان اسمبلی کا 5 سالہ مدت پورا ہوگا۔
बरी फौज के सरबराह जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा है कि पाक बहरिया, जिसकी एक दलेर फौज की हैसियत से बहादुरी और कुर्बानियों की काबिल फ़ख्र तारीख है, मादरे वतन की बहरी सरहदों के दिफा में हमेशा कौम की तवक्कुआत पर पूरी उतरी है। उन्होंने ये बात आज लाहौर में पाकिस्तान नेवी वॉर कॉलेज के दौरे में 49वें नेवल स्टाफ कोर्स के शुरका और अमले के अरकान से खिताब करते हुए कही। आर्मी चीफ ने पाक बहरिया के एक बावकार इदारे की हैसियत से नेवल वॉर कॉलेज को सराहा, जहां पाकिस्तान के मुसल्लह अफवाज और दोस्त ममालिक के अफसरान को अहम कमान और स्टाफ तकर्रियों के लिए तरबियत दी जाती है। जनरल कमर जावेद बाजवा ने खिताब के दौरान जियो स्ट्रैटेजिक माहौल, सिक्योरिटी मसाइल और पाकिस्तान के लिए मौक़े पर भी गौर किया। आर्मी चीफ ने यादगार शोहदा पर फूल चढ़ाए और फातिहा पढ़ी। मुमताज़ आलिम दीन अलामा तालिब जौहरी को आज कराची में सपुर्द खाक कर दिया गया। वो आज सुबह इंतकाल कर गए थे। उनकी नमाज जनाजा अमरोहा ग्राउंड में अदा की गई, जिसमें ज़िंदगी के तमाम शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शिरकत की। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान, वज़ीर इत्तलात शिबली फराज, कौमी असम्बली में कायद हिज़्ब इख्तिलाफ मोहम्मद शहबाज शरीफ और दूसरे अहम रहनुमाओं ने अलामा तालिब जौहरी के इंतकाल पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया है। ये खबरें रेडियो पाकिस्तान से नशर की जा रही हैं। चीनी तजियाकारों ने भारतीय हुकूमत को खबरदार किया है कि वो चीन के साथ नए फौजी तनाज़े से बचने के लिए दाखिली सतह पर चीन मुखालिफ जज्बात को कंट्रोल करे। उन्होंने चीन के मारूफ रोजनामे ग्लोबल टाइम्स से गुफ्तगू में कहा कि चीन की तरफ से कशीदगी से बचने के लिए ज़बर तहम्मुल के रवैये का ये मतलब नहीं कि वो किसी मुल्क, खुसूसन भारत की तरफ से इश्तियाल या जारियत से खौफज़दा है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी सख्त बयानात के ज़रिए गैर लचकदार मौक़िफ़ रखने वालों को रद्द-ए-अमल देने की कोशिश कर रहे हैं। चीन और भारत की आला फौजी क़यादत ने आज चीनी सरहद पर गलवान समेत दीगर तनाज़ात पर मुज़ाकरात किए। फ़ौजी मुज़ाकरात चीन की तरफ से मशरक़ी लद्दाख के मकाम मोल्डो में हुए। फ़लस्तीनियों ने मकबूजा मगरबी किनारे के हिस्सों को इसराइल में ज़म करने के मंसूबे के ख़िलाफ़ गज़ा की पट्टी में मुज़ाहरा किया। मुज़ाहरे का एहतमाम पनाहगज़ीनों की मुश्तरका कमेटी ने गज़ा शहर में अक़वाम मुत्तहिदा के पनाहगज़ीनों के इदारे के दफ्तर के सामने किया था। रेडियो ख़बरनामे में मुल्की और बैनुल अक़वामी ख़बरें आप तक पहुँची और अब पेश हैं खेलों की खबरें। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के गवर्निंग बोर्ड का इजलास 26 जून को होगा। पीसीबी के तर्जुमान के मुताबिक ये इजलास वीडियो लिंक के जरिए होगा, जिसकी सदारत चेयरमैन पीसीबी एहसान मानी करेंगे। उन्होंने कहा कि इजलास में पीसीबी के सालाना बजट की मंजूरी दी जाएगी। इसके अलावा क्रिकेट की मजीद तरक्की के मुतालिक अहम फैसले किए जाएंगे। इजलास में टीम के दौरे इंग्लैंड के इंतजामात और मैच फिक्सिंग के नए कानून के मुसवदे पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन ने कल मनाए जाने वाले ओलंपिक के दिन की आलमी अहमियत पर जोर देते हुए कहा कि हम मुख्तलिफ ऑनलाइन इवेंट्स का इनेकाद करके जदीद ओलंपिक की तजदीद का दिन मनाएंगे। ये ऑनलाइन इवेंट्स 5 जुलाई तक जारी रहेंगे। पंजाब के वज़ीर खेल एहसान भुट्टा ने कहा है कि अजीम कौमें अपने माजी को हमेशा याद रखती हैं और अपने वरसे का तहफ़्फ़ुज़ करती हैं। उन्होंने ये बात आज पंजाब स्टेडियम लाहौर में एक ऑनलाइन वर्कशॉप के इफ्तिताही रोज़ शुरका से खिताब करते हुए कही। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान, खुसूसन पंजाब की तारीख सदियों पुरानी है और हम इसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए मौसर इक़दामात कर रहे हैं। पाकिस्तान के सीनियर ऑलराउंडर शुएब मलिक ने कहा है कि एशिया सीरीज़ की तरह पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात को भी बहाल करने की ज़रूरत है, क्योंकि दोनों सीरीज़ एक जैसे जोश और जज्बे से खेली जाती हैं और दोनों की एक तारीख है। शुएब मलिक ने इस साल होने वाले T20 आलमी कप से मुतालिक कहा कि अगर इस साल T20 आलमी कप हुआ तो पाकिस्तान के पास फतह के बहुत से मौके हैं। 19 साल से कम उम्र ख़वातीन क्रिकेटर्स की फिटनेस के जायजे के लिए ऑनलाइन सेशन आज वीडियो लिंक के जरिए लाहौर में हुआ। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के तर्जुमान के मुताबिक इस इजलास का मकसद नई क्रिकेटर्स को कोरोना वायरस की वबा के दौरान मसरूफ रखना है। उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों के टेस्ट 22 से 26 जून तक होंगे, जिसमें उनकी जिस्मानी फिटनेस का जायजा लिया जाएगा। कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान राशिद लतीफ़ ने कहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तवील अरसे तक बैटिंग कोच यूनुस खान की खिदमात को इस्तेमाल करना चाहिए ताकि उनके खेल और महारत से खिलाड़ी इस्तिफादा हासिल कर सकें। पीसीबी को यूनुस खान के तजुर्बे का फ़ायदा उठाना चाहिए। खेलों की खबरें आपने जानी और अब हम शामिल करेंगे तिजारती खबरें।
वफाकी हुकूमत मुल्क में आलमी बैंक के फंड से टिड्डी दल और तहफ़्फ़ुज़ खुराक के हंगामी मनसूबे का आगाज़ कर रही है, जबकि वफाकी वज़ीर ने कहा कि मकामी इंतज़ामिया की मदद से टिड्डी दल के हमलों के नुकसानात को कम किया गया है। आलमी बैंक की जानिब से $20 करोड़ की इमदाद के साथ शुरू होने वाला पहला वफाकी ज़रई मनसूबा मंजूरी के लिए मनसूबाबंदी कमीशन की सेंट्रल डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी के इजलास में पेश किया गया। तिजारत और सरमायाकारी के बारे में वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर अब्दुर्रज़ाक दाऊद ने उम्मीद ज़ाहिर की है कि हुकूमत मुल्क में छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबारी इदारों को साजगार माहौल की फराहमी के लिए जामे इस्लाहात की हिकमत अमली के ज़रिए कारोबार में आसानी की दर्जा बंदी में बेहतरी लाएगी। मुशीर तिजारत ने कहा कि पाकिस्तान की जानिब से कारोबार में आसानी के आलमी दर्जे में गुज़श्ता साल गैर मामूली बेहतरी नज़र आई। कनाडा में पाकिस्तान के हाई कमिश्नर रज़ा बशीर तारड़ ने कहा है कि कोरोना वायरस की आलमी वबा के पेश नज़र पाकिस्तान और कनाडा के दरमियान तिजारत को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की मदद से फ़रोग़ दिया जा सकता है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज तेज़ी का रुझान देखा गया। KSE 100 इंडेक्स 298 पॉइंट्स के इजाफे के बाद मार्केट के अख्तिताम पर 33,733 पॉइंट्स पर बंद हुआ। मजमूई तिजारती हजम 161.290 मिलियन से ज़ायद हिस्से रिकॉर्ड किया गया। पाक टोबैको कंपनी के हिस्से की कीमतों में सबसे ज़्यादा ₹57 का इजाफा, जबकि सफ़ायर टैक्स के हिस्से की कीमतों में ₹54 की कमी हुई। नेशनल बैंक के ऐलान के मुताबिक रुपये और दीगर गैर मुल्की करेंसियों के दरमियान शरह तबादला अमरीकी डॉलर कीमत ख़रीद ₹165.03 और कीमत फ़रोख्त ₹168.87, यूरो ₹184.72 और ₹189.07, UAE दिरहम ₹44.92 और ₹45.99। आज कराची में 10 ग्राम सोने की कीमत ₹87,448 रही। कराची पोर्ट ट्रस्ट पर गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान 87,960 मीट्रिक टन सामान की नकलो अमल हुई, जिसमें से 41,504 मीट्रिक टन बरामदी और 46,450 मीट्रिक टन दरामदी सामान शामिल था। और अब कुछ खबरें फ़न की दुनिया से मुताल्लिक़। मारूफ कव्वाल और नात खान अमजद फरीद साबरी की चौथी बरसी आज मनाई गई। उनके हालात ज़िंदगी पर एक पैकेज सज्जाद परवेज़ की आवाज़ में। करम मांगता हूँ, अता मांगता हूँ, इलाही मैं तुझसे दुआ मांगता हूँ। मारूफ पाकिस्तानी सूफी कव्वाल और नात खां अमजद फरीद साबरी 1 दिसंबर सन 1976 को मारूफ कव्वाल गुलाम फरीद साबरी के घर पैदा हुए। वो अपने 5 भाइयों में चौथे नंबर पे थे और फन कव्वाली उनको वरसे में मिला था। उन्होंने इब्तिदा में वालिद से कव्वाली की गायकी के असरार और रुमूज़ सीखे और सन 1988 में 12 साल की उम्र में पहली बार अपने वालिद मारूफ कव्वाल गुलाम फरीद साबरी के हमरा स्टेज पे परफॉर्म किया। अमजद फरीद साबरी ने कव्वाली के सिन्फ को नौजवान नस्ल में मुतारिफ कराया और अपने वालिद की गाई हुई कव्वाली ताजदार हरम को दोबारा पेश करके नई नस्ल में भी मकबूल कर दिया। अमजद साबरी को 22 जून सन 2016 को 2 मुसल्लह मोटरसाइकिल सवारों ने लियाकताबाद टाउन कराची में उनकी कार पर फायरिंग करके उस वक्त कत्ल कर दिया जब वो लियाकताबाद के इलाके में वाक़े अपनी रिहाइशगाह से निकलकर एक निजी टेलीविजन के स्टूडियो जा रहे थे। उनकी उम्र 45 बरस थी। परेशानियां हमको घेरे हुए हैं, परेशानियों से पनाह मांगता हूँ। और अब हम बुलेटिन में शामिल करेंगे साइंस की दुनिया से कुछ खबरें। यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर के साइंसदानों ने स्मार्ट कपड़ा बनाया जो दर्जा हरारत के लिहाज से खुद को ठंडा या गर्म रखता है। अगर सर्दी ज़्यादा हो तो ये गर्म हो जाता है और गर्मियों की सूरत में ये कपड़ा सर्द हो सकता है। इसकी तैयारी में ख़ास ग्राफीन इस्तेमाल की गई है। दुनिया भर में कई मरीज़ ऐसे हैं जो धीरे धीरे दिल की नाकामी या हार्ट फेलियर की जाने पड़ रहे हैं और इसकी पहली अलामत फेफड़ों के अंदर माया जमा होना शुरू होना है। इस ज़मीन में यरूशलेम में वाक़ हार्ट इंस्टीट्यूट के प्रोफेसर आमिर और इनके साथियों ने इसे लगभग 40 मरीजों पर आजमाया है। और अब आज के मौसम की रिपोर्ट।
गुज़श्ता 24 घंटे में मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क, जबकि वस्ती और जनूबी इलाकों में शदीद गर्म रहा। ताहम सियालकोट, नारोवाल और लाहौर में बारिश हुई। महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क, जबकि सिंध, जनूबी पंजाब और बलोचिस्तान में शदीद गर्म रहेगा। ताहम कल शाम या रात बालाई पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद और कश्मीर में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में आज रिकॉर्ड किए गए ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत ये रहे: इस्लामाबाद, लाहौर, कोयटा 39, कराची और गिलगित 38, पेशावर, मुजफ्फराबाद 41 और मरी 27 डिग्री सेंटीग्रेड। मकबूजा कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत ये रहे: श्रीनगर 28, जम्मू 38, लेह 23, पुलवामा 32, अनंतनाग 33 और शोपियां 27 और बारामूला 30 डिग्री सेंटीग्रेड। खबरनामा आपने सुना। पैनल इंजीनियर थे मोहम्मद फैज बख्श, सुपरवाइजर शोबा उर्दू मंसूर रशीद, डेस्क गजनफर अजीज खोखर, मुदीर फॉरेन डेस्क माजिद अली महमूद, मुदीर खेल, तिजारत, साइंस और फन की खबरें जुनैरा खालिद और कोऑर्डिनेशन एडिटर हैदर अब्बास। मुदीर आला लियाकत सईद, निगरान आला अब्दुल हादी मायार। पेशकश शोबा खबर रेडियो पाकिस्तान। मज़ीद खबरों और तज्ज़ियों के लिए हमारी वेबसाइट है radio.gov.pk और आप रेडियो पाकिस्तान के ऑफिशियल फेसबुक पेज रेडियो पाकिस्तान न्यूज़ पर खबरनामे की बराह रास्त वीडियो स्ट्रीमिंग भी मुलाहिजा कर सकते हैं। इसी के साथ आसिफा महफूज और नईम ज़ुबैरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।